عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7371۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور میری رسالت کو مانے۔ جب اسے وہ سمجھ لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ایک دن اور ایک رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی۔ جب وہ اس کا بھی اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لینا اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7372۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7373۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے سنا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس طرح واقعہ بیان کیا جیسے وہ اسے کم سمجھتے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسماعیل بن جعفر نے امام مالک سے یہ بڑھایا کہ ان سے عبد الرحمن نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بھائی قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7374۔ ابن وہب نے بیان کیا ان سے عمرو نے، ان سے ابن ابی ہلال نے اور ان سے ابو رجال محمد بن عبد الرحمن نے، ان سے ان کی والدہ عمرہ بنت عبد الرحمن نے، وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں تھیں۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر روانہ کیا۔ وہ صاحب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں ختم قل هو اللہ احد پر کرتے تھے۔ جب لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ یہ طرز عمل کیوں اختیار کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا عزیز رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7375۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7376۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بھیجے ہوئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے لڑکے جاں کنی میں مبتلا ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر انہیں بتا دو کہ اللہ ہی کا سب مال ہے، جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کم بخت مشرک کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7378۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کہ رحم مادر میں کیا ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کہ کل کیا ہوگا
اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7379۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتیں، اور جو کوئی کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7380۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے السلام علی اللہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اللہ تو خود ہی السلام ہے، البتہ اس طرح کہا کرو التحیات للہ والصلوات وطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7381۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ شعیب اور زبیدی اور ابن مسافر اور اسحاق بن یحییٰ نے ظاہری سے بیان کیا، اور ان سے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7382۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی معبود تیرے سوا نہیں، تیری ایسی ذات ہے جسے موت نہیں، اور جن و انس فنا ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7383۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوسری سند خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے۔ تیسری سند خلیفہ بن خیاط نے اس حدیث کو معتمر بن سلیمان سے روایت کیا، کہا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کو برابر دوزخ میں ڈالا جاتا رہے گا، اور وہ کہے جائے گی کہ کیا ابھی اور ہے، یہاں تک کہ رب العالمین اس پر اپنا قدم رکھ دے گا، اور پھر اس کا باز سے سمٹ جائے گا، اور اس وقت وہ کہے گی کہ بس بس تیری عزت اور کرم کی قسم، اور جنت میں جگہ باقی رہ جائے گی، یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کر دے گا، اور وہ لوگ جنت کے باقی حصے میں رہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7384۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ دعا کرتے تھے اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو آسمان و زمین کا مالک ہے، حمد تیرے لیے ہی ہے، تو آسمان و زمین کا قائم کرنے والا ہے اور ان سب کا جو اس میں ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے اور تیرا وعدہ سچ ہے، تیری ملاقات سچ ہے اور جنت سچ ہے، اور دوزخ سچ ہے اور قیامت سچ ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے ہی سامنے سر جھکا دیا، میں تجھ ہی پر ایمان لایا، میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھ ہی سے انصاف کا طلبگار ہوں، پس تو میری مغفرت کر ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوں، جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے۔ تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور ہم سے ثابت بن محمد نے بیان کیا اور کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے پھر یہی حدیث بیان کی، اور اس میں یوں ہے کہ تو حق ہے اور تیرا کلام حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7385۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک سفر میں تھے، اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اپنے اوپر رحم کھاؤ، اللہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ کہیں دور ہے، تم ایک بہت سننے، بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7386۔ اور وہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکار کر کہا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی بات سن لی اور وہ بھی سن لیا جو انہوں نے آپ کو جواب دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7389۔ جابر بن عبداللہ سلمی رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر مباح کام میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے، جس طرح آپ قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد یہ دعا کرے، اے اللہ میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں خیریت طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے طفیل طاقت مانگتا ہوں، اور تیرا فضل، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیوب کا بہت بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ، پس اگر تو یہ بات جانتا ہے، اس وقت استخارہ کرنے والے کو اس کام کا نام لینا چاہیے کہ اس کام میں میرے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے، یا اس طرح فرمایا کہ میرے دین میں اور گزران میں اور میرے ہر انجام کے اعتبار سے بھلائی ہے، تو اس پر مجھے قادر بنا دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور گزارے کے اعتبار سے اور میرے انجام کے اعتبار سے، تو اسے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی اور خوش رکھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7390۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس طرح کھاتے، قسم اس کی جو دلوں کا پھیر دینے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7391۔ اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ احصیناہ کے معنی حفظناہ کے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7392۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے کپڑے کے کنارے سے 3 مرتبہ صاف کر لے اور یہ دعا پڑھے، اے میرے رب، تیرا نام لے کر میں اپنی کروٹ رکھتا ہوں اور تیرے نام ہی کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو باقی رکھا تو اسے معاف کرنا، اور اگر اسے اپنی طرف سوتے ہی میں اٹھا لیا تو اس کی حفاظت اس طرح کرنا جس طرح تو اپنے نیکوکار بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس روایت کی مطابقت یحییٰ اور بشر بن فضل نے عبید اللہ سے کی ہے، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور زہیر، ابو زمرہ اور اسماعیل بن زکریہ نے عبید اللہ سے یہ اضافہ کیا کہ ان سے سعید نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی روایت ابن عجلان نے کی، ان سے سعید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7393۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹنے جاتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوں اور اسی کے ساتھ مروں گا، اور صبح ہوتی تو یہ دعا کرتے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے بعد زندہ کیا کہ ہم مر چکے تھے اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 7394۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں لیٹنے جاتے تو کہتے ہم تیرے ہی نام سے مریں گے اور اسی سے زندہ ہوں گے، اور جب بیدار ہوتے تو کہتے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7395۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے سالم نے، ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے اور یہ دعا پڑھ لے، شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا، اور تو جو بچہ عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھنا، تو اسی صحبت میں ان دونوں سے کوئی بچہ نصیب ہوا تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7396۔ فضیل نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے حمام نے، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور ان کے ساتھ اللہ کا نام بھی لے لو، پھر وہ کوئی شکار پکڑیں اور اسے کھائیں نہیں تو تم اسے کھا سکتے ہو، اور جب شکار پر بن پھال کے تیر یعنی لکڑی سے کوئی شکار مارے لیکن وہ نوک سے لگ کر جانور کا گوشت چیر دے تو ایسا شکار بھی کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7397۔ ابو خالد احمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ہشام بن عروہ سے سنا، وہ اپنے والد عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ ان سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے قبیلے ابھی حال ہی میں اسلام لائے ہیں اور وہ ہمیں گوشت لا کر دیتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ذبح کرتے وقت انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں، تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر اللہ کا نام لے کر اسے کھا لیا کرو۔ اس روایت کے مطابق محمد بن عبد الرحمن اور دراوردی اور اسامہ بن حفص نے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7398۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھوں کی قربانی کی اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7399۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسود بن قیس نے اور ان سے جندب رضی اللہ عنہ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو موجود تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح ابھی نہیں کیا تو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7400۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7401۔ شعیب نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی نے خبر دی جو بنی زہرہ کے حلیف تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل اور قارہ والوں کو درخواست پر 10 اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو، جن میں خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کے ہاں بھیجا۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عیاض نے خبر دی کہ حارث کی صاحبزادی زینب نے انہیں بتایا کہ جب لوگ خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے اور وہ قید میں تھے تو اسی زمانے میں انہوں نے ان سے صفائی کرنے کے لیے اس طرح لیا تھا۔ جب وہ لوگ خبیب رضی اللہ عنہ کو حرم سے باہر قتل کرنے لے گئے تو انہوں نے یہ اشعار کہے، اور جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے کس پہلو پر قتل کیا جائے گا، اور میرا یہ مرنا اللہ کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے گا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے اعضاء پر برکت نازل کرے گا۔ پھر ابن حارث نے انہیں قتل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس حادثے کی اطلاع اسی دن دی جس دن یہ حضرات شہید کیے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7402۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں، اور اسی لیے اس نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی تعریف پسند کرنے والا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7403۔ ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا۔ اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7404۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، بس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7405۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر اب تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آیت کے یہ الفاظ نازل ہوئے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا کی کہ میں تیرے منہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، یا تمہیں فرقہ بندی میں مبتلا کرے کہ یہ بھی عذاب کی قسم ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسان ہے بنسبت اگلے عذابوں کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7406۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے، اور آپ نے ہاتھ سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا، اور دجال مسیح کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، جیسے اس کی آنکھ پر انگور کا ایک اٹھا ہوا دانہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7407۔ قتادہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے ان سب نے جھوٹے کانے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ وہ دجال کانا ہوگا، اور تمہارا رب آنکھوں والا ہے، کانا نہیں ہے۔ اس دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7408۔ محمد بن یحییٰ بن حبان نے بیان کیا، ان سے ابن محریز نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ بنو مصطلق میں انہیں باندیاں غنیمت میں ملیں، تو انہوں نے چاہا کہ ان سے ہم بستری کریں، لیکن حمل نہ ٹھہرے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل بھی کرو تو کوئی قباحت نہیں، مگر قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی، اس لیے تمہارا عزل کرنا بیکار ہے۔ موجودہ جبری نسل بندی کا جواز اس سے نکالنا بالکل غلط ہے۔ اور مجاہد نے قضا سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی جان جو پیدا ہونی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے پیدا کر کے رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7409۔ معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوائی نے، انہوں نے قتادہ بن دعامہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا۔ وہ گرمی وغیرہ سے پریشان ہو کر کہیں گے، کاش
ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملتا۔ چنانچہ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے آدم علیہ السلام، آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے کس بلا میں گرفتار ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتائے، ہر لغت میں بولنا بات کرنا سکھلایا۔ کچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ کہیں گے میں اس لائق نہیں۔ ان کو وہ گناہ یاد آ جائے گا جو انہوں نے کیا تھا، ممنوع درخت میں سے کھانا۔ مگر تم لوگ ایسا کرو، نوح پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ سب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے۔ کہیں گے تم لوگ ایسا کرو، ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے میں اس لائق نہیں۔ تم موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کو تورات عنایت فرمائی، ان سے بول کر باتیں کیں۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے۔ مگر تم ایسا کرو، عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے خاص کلمہ اور روح ہیں۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں۔ تم ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں۔ آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا۔ مجھ کو اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے یا سکھلائے گا۔ پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا۔ سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ نے مجھ کو سکھلائیں یا سکھلائے گا۔ اس کے بعد سفارش کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ نے مجھ کو سکھائیں یا سکھلائے گا۔ اس کے بعد سفارش شروع کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، عرض کروں گا، یا پاک پروردگار، اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے بموجب دوزخ ہی میں ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں، یعنی کافر اور مشرک۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو برابر ایمان ہوگا۔ پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں گیہوں برابر ایمان ہوگا، گیہوں جو سے چھوٹا ہے۔ پھر وہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں چیونٹی برابر یا بھنگے برابر ایمان ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7410۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے،
اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں پیدا کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7411۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، پھر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس کی روایت سعید نے مالک سے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7412۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7413۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا اور زمین کو بھی ایک انگلی پر، اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر، اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور مخلوقات کو ایک انگلی پر، پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے یہاں تک کہ آپ کے آگے کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ پھر سورہ انعام کی یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ اس روایت میں فضیل بن عیاض نے منصور سے اضافہ کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے عبیدہ نے، ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعجب کی وجہ سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7414۔ عامش نے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم سے سنا، کہا کہ میں نے علقمہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، زمین کو ایک انگلی پر روک لے گا، اور درخت اور مٹی کو ایک انگلی پر روک لے گا، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر روک لے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس پر ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ پھر یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7415۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو سیدھی تلوار سے اس کی گردن مار دوں۔ پھر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت پر حیرت ہے؟ بلا شبہ میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ نے غیرت ہی کی وجہ سے فواحش کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہوں یا چھپ کر، اور معذرت اللہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں، اسی لیے اس نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے، اور تعریف اللہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں، اسی وجہ سے اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7416۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے پوچھا، کیا آپ کو قرآن میں سے کچھ شے یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، فلاں فلاں صورتیں۔ انہوں نے ان کے نام بتائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7417۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو تمیم، بشارت قبول کرو۔ انہوں نے اس پر کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت دے دی، اب ہمیں بخشش بھی دیجیے۔ پھر آپ کے پاس یمن کے کچھ لوگ پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے اہل یمن، بنو تمیم نے بشارت نہیں قبول کی، تم اسے قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کر لی، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ آپ سے اس دنیا کی ابتدا کے متعلق پوچھیں کہ کس طرح تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس نے آسمان و زمین پیدا کیے
اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ عمران بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ عمران اپنی اونٹنی کی خبر لو، وہ بھاگ گئی ہے۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں نکلا۔ میں نے دیکھا میرے اور اس کے درمیان ریت کا چٹیل میدان حائل ہے، اور خدا کی قسم میری تمنا تھی کہ وہ چلی ہی گئی ہوتی اور میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھا ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7418۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا، جو دن و رات وہ کرتا رہتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کر دیا؟ اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7419۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو چھپانے والے ہوتے تو اسے ضرور چھپاتے۔ بیان کیا کہ چنانچہ زینب رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات پر فخر سے کہتی تھیں کہ تم لوگوں کی تمہارے گھر والوں نے شادی کی، اور میری اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے شادی کی۔ اور ثابت سے مروی ہے کہ آیت، اور آپ اس چیز کو اپنے دل میں چھپاتے ہیں جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے، زینب اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7420۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پردے کی آیت ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس دن آپ نے روٹی اور گوشت کے ولیمے کی دعوت دی، اور زینب رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کرایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7421۔ ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7422۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا وہیں مقیم رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس کی اطلاع لوگوں کو نہ دے دیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 200 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیانہ درجے کی جنت ہے اور بلند ترین، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7423۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور سجدے کی اجازت چاہتا ہے، پھر اسے اجازت دی جاتی ہے اور گویا اسے کہا جاتا ہے کہ واپس وہاں جاؤ جہاں سے آئے ہو، چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ذالک مستقر لہا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرأت یوں ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7424۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا، پھر میں نے قرآن کی تلاش کی اور سورہ توبہ کی آخر آیت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پائی۔ یہ آیات مجھے کسی اور کے پاس نہیں ملی تھیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ برت کے آخر تک۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا
ان سے لیث نے بیان کیا اور ان سے یونس نے یہی بیان کیا، اور بیان کیا کہ ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سورہ توبہ کی آخری آیات پائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7425۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بڑا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7426۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7427۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7428۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو الزناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یکے بعد دیگرے تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں، اور یہ عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے، پھر اللہ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اسے تمہاری خوب خبر ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7429۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی خیرات کی اور اللہ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے، اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتی ہے۔ اور ورقہ نے اس حدیث کو عبداللہ بن دینار سے روایت کیا، انہوں نے سعید بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں بھی یہ فقرہ ہے کہ اللہ کی طرف وہی خیرات چڑھتی ہے جو حلال کمائی میں سے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7430۔ سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو العالیہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پریشانی کے وقت کرتے تھے: کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عظیم ہے اور بردبار ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7431۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا گیا تو آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا، اور مجھ سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، ان سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے، انہیں ابن ابی نعام نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچھ سونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اقرا بن حابس حنظلی، عینہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاصہ عامری اور زید الخیل الطائی میں تقسیم کر دیا۔ اس پر قریش اور انصار کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مصلحت کے لیے ان کا دل بہلاتا ہوں۔ پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں، پیشانی ابھری ہوئی تھی، داڑھی گھنی تھی، دونوں کلے پھولے ہوئے تھے اور سر گٹھا ہوا تھا، اس مردود نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گا تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اس نے مجھے زمین پر امین بنایا اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر حاضرین میں سے ایک صحابی
حضرت خالد رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور میں سے پار نکل جاتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو کافر کہہ کر قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں نے ان کا دور پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح نیست و نابود کر دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7432۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت والشمس تجری لمستقر لہا کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7433۔ حشیم نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے اور ان سے جریر رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں رات کا چاند تھا، اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیل نہیں ہوگی۔ بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے کے پہلے کی نمازوں میں سستی نہ ہو تو ایسا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7434۔ ابو شہاب نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا اور ان سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7435۔ جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، کھلم کھلا دیکھو گے، بے تکلف، بے مشقت، بے زحمت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7436۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے پوچھا کیا جب بادل نہ ہوں تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے، چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا، جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا، اور جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح قبروں تازیوں کے پجاری قبروں تازیوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں بڑے درجے کے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے۔ ابراہیم کو ان لفظوں میں شک تھا۔ پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے۔ جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ اقرار کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے، چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور دوزخ کی پیٹھ پر پل صراط نصب کر دیا جائے گا، اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے، اور اس دن صرف انبیاء بات کر سکیں گے، اور ان انبیاء کی زبان پر یہ ہوگا اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ، مجھ کو محفوظ رکھ۔ اور دوزخ میں درخت سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سعدان دیکھا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹوں ہی کی طرح ہوں گے، البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کا طول و عرض اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اونچک لیں گے۔
تو ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو تباہ ہونے والے ہوں گے اور اپنے عمل بد کی وجہ سے وہ دوزخ میں گر جائیں گے، یا اپنے عمل کے ساتھ بندھے ہوں گے اور ان میں سے بعض ٹکڑے کر دیے جائیں گے یا بدلہ دیے جائیں گے، یا اسی جیسے الفاظ بیان کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا، اور جب بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوگا اور دوزخیوں میں سے جسے اپنی رحمت سے باہر نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے انہیں دوزخ سے باہر نکال لیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہے گا، ان میں سے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے نشان سے دوزخ میں پہچانیں گے۔ دوزخ ابن آدم کا ہر عضو جلا کر بھسم کر دے گی سوائے سجدے کے نشان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ یا اللہ، ہم گناہ گاروں کو دوزخ سے محفوظ رکھیو، ہم کو تیری رحمت سے یہی امید ہے۔ چنانچہ یہ لوگ دوزخ سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ یہ جل بھن چکے ہوں گے، پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا اور یہ اس کے نیچے سے اس طرح اگ کر نکلیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہوگا، ایک شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ وہ ان دوزخیوں میں سب سے آخری انسان ہوگا جسے جنت میں داخل ہونا ہے۔ وہ کہے گا، اے رب، میرا منہ دوزخ سے پھیر دے، کیونکہ مجھے اس کی گرم ہوا نے پریشان کر رکھا ہے اور اس کی تیزی نے جھلسا ڈالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ اس وقت تک دعا کرتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو مجھ سے کچھ اور مانگے گا؟ وہ کہے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اور وہ شخص اللہ رب العزت سے بڑے عہد و پیمان کرے گا، چنانچہ اللہ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو اتنی دیر خاموش رہے گا جتنی دیر اللہ تعالیٰ اسے خاموش رہنے دینا چاہے گا۔ پھر وہ کہے گا، اے رب، مجھے صرف جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے وعدے نہیں کیے تھے کہ جو کچھ میں نے دے دیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں مانگے گا؟ افسوس ابن آدم، تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ پھر وہ کہے گا، اے رب، اور اللہ سے دعا کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا اگر میں نے تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو اس کے سوا کچھ اور مانگے گا؟ وہ کہے گا، تیری عزت کی قسم، اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور جتنے اللہ چاہے گا وہ شخص وعدے کرے گا، چنانچہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا تو جنت اسے سامنے نظر آئے گی اور دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قدر خیریت اور مسرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا، پھر کہے گا، یا رب، مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کہے گا، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ میں نے تجھے دے دیا ہے اس کے سوا تو اور کچھ نہیں مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، افسوس ابن آدم، تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ وہ کہے گا، اے رب، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر بدبخت نہ بنا۔ چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر ہنس دے گا۔ جب ہنس دے گا تو اس کے متعلق کہے گا، اسے جنت میں داخل کر دو۔ جب جنت میں اسے داخل کر دے گا تو اس سے فرمائے گا کہ اپنی آرزوئیں بیان کر۔ وہ اپنی تمام آرزوئیں بیان کر دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا۔ وہ کہے گا کہ فلاں چیز، یہاں تک کہ اس کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ آرزوئیں اور انہی جیسی اور تمہیں ملیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7437۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم کو سورج اور چاند دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان بھی صاف ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے رب کے دیدار میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پیش آئے گی جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں پیش نہیں آتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی۔
چنانچہ سلیب کے پجاری اپنی سلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک و بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے ریت کا میدان ہوتا ہے جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ عزیر ابن اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی لڑکا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سیراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ وہ اس چمکتی ریت کی طرف پانی جان کر چلیں گے اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ بیوی تھی اور نہ کوئی بچہ، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی سے سیراب کیے جائیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ ان کو بھی اس چمکتی ریت کی طرف چلایا جائے گا اور انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیک و بد دونوں قسم کے مسلمان۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کے دنیاوی فائدوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ بیان کیا کہ پھر اللہ جب بار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس دن انبیاء کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر پوچھے گا کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے کہ ساق، پنڈلی۔ پھر اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدے میں گر جائے گا، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے۔ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ پھر انہیں پل پر لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلواں گرنے کا مقام ہے، اس پر سنسنیاں ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، ان کے سرخمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہیں جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر پلک مارنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملتی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے۔ چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں دوزخ سے نکالیں گے، پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں آدھی اشرفی کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ پہچانے جانے والوں کو نکالیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے
پھر انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے، اور پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ پھر وہ جنت کے سرے پر ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے نہر آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابھریں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا، تو جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ سبز ابھرتا ہے، اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ابھرتا ہے۔ پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی چمکتا ہے۔ اس کے بعد ان کی گردنوں پر مہریں کر دی جائیں گی کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں اتقاء الرحمن کہیں گے۔ انہیں اللہ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے، اور انہی سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو، اور اتنا ہی اور بھی ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7439۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا بھیجا اور انہیں ایک ڈیرے میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ صبر کرو یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آ کر ملو، میں حوض پر ہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7441۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کی نماز میں یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ، اے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہیں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے ان سب کا جو ان میں ہیں، تو سچا ہے، تیرا قول سچا، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے پاس اپنے جھگڑے لے گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا، بس تو مجھے معاف کر دے میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا ہوں، اور وہ بھی جو بعد میں کروں گا، اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے، اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیے، اور وہ بھی جن میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ قیس بن سعد اور ابو زبیر نے طاؤس کے حوالے سے قیام بیان کیا، اور مجاہد نے قیوم کہا، یعنی ہر چیز کی نگرانی کرنے والا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے قیام پڑھا، اور دونوں ہی مداح کے لیے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7442۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کا رب کلام نہ کرے گا، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، اور نہ کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپائے رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7443۔ عبدالعزیز بن عبدالصمد نے بیان کیا، ان سے ابو عمران نے، ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس نے، ان سے ان کے والد نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس میں سارا سامان چاندی کا ہوگا، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس کا سارا سامان سونے کا ہوگا، اور جنت عدن میں قوم اور اللہ کے دیدار کے درمیان صرف چادر کبریائی رکاوٹ ہوگی جو اللہ رب العزت کے منہ پر پڑی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7444۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیقاً قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی: بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے بیچتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ آخر آیت تک سورہ آل عمران۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7445۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا
ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے بیان کیا اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اپنی اس اصل قدیم حیت پر گھوم کر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مسلسل یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور رجب مضر جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا اور کوئی نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ ماہ ذی الحج نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ بلدہ طیبہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ یوم نحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ پھر تمہارا خون اور تمہارے اموال۔ محمد نے بیان کیا کہ مجھے خیال ہے کہ یہ بھی کہا کہ اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرمت والے ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر اور اس مہینے میں ہے، اور ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تمہارے اعمال کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ آگاہ ہو جاؤ، جو موجود ہیں وہ غیر حاضروں کو میری یہ بات پہنچا دیں، شاید کوئی جسے بات پہنچائی گئی ہو وہ یہاں سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ چنانچہ محمد بن سیرین جب اس کا ذکر کرتے تو کہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7447۔ عاصم احول نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے اور ان سے اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا لڑکا جانکنی کے عالم میں تھا، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہلایا کہ اللہ ہی کا وہ ہے جو وہ لیتا ہے اور وہ بھی جسے وہ دیتا ہے، اور سب کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پس صبر کرو اور اسے ثواب کا کام سمجھو۔ لیکن انہوں نے پھر دوبارہ بلا بھیجا اور قسم دلائی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا۔ معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم بھی ساتھ تھے۔ جب ہم صاحبزادی کے گھر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ اس وقت بچے کا سانس اکھڑ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پرانی مشق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر رو دیے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ روتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والوں پر ہی رحم کھاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7448۔ عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے، کہا مجھ سے میرے والد نے، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت و دوزخ نے اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کیا۔ جنت نے کہا، اے رب، کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے، اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو داخلے کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہتا ہوں اس میں مبتلا کرتا ہوں، اور تم میں سے ہر ایک کی بھرتی ہونے والی ہے۔ کہا کہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور دوزخ کی اس طرح سے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا، وہ اس میں ڈالی جائے گی، اور اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی اور کچھ مخلوق ہے
میں ابھی بھی خالی ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوگا، آخر اب پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا۔ اس وقت وہ بھر جائے گی، ایک پر ایک الٹ کر سمٹ جائے گی، کہنے لگے گی بس 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 میں بھر گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7449۔ ہشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ سے جھلس جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی۔ پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں جہنمیین کہا جائے گا۔ اور حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7450۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو 1 انگلی پر، زمین کو 1 انگلی پر، پہاڑوں کو 1 انگلی پر، درخت اور نہروں کو 1 انگلی پر اور تمام مخلوقات کو 1 انگلی پر رکھے گا۔ پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ، جو سورہ زمر میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7451۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات میں نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزاری۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تھے۔ میرا مقصد رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو اپنی اہلیہ کے ساتھ بات چیت کی، پھر سو گئے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ یا بعض حصہ باقی رہ گیا تو آپ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اٹھ کر آپ نے وضو کیا اور مسواک کی، پھر 11 رکعتیں پڑھیں۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان دی اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر آ گئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7452۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7453۔ عامش نے بیان کیا، انہوں نے زید بن وہب سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو صادق و مصدوق ہیں کہ انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن اور راتوں تک جمع رہتا ہے، پھر وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت لکھ لیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکتا ہے اور تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص دوزخ والوں کے عمل کرتا ہے اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آتی ہے اور جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں داخل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7454۔ عمر بن زر نے بیان کیا، کہا ہم نے اپنے والد زر بن عبداللہ سے سنا، وہ سعید بن جبیر سے بیان کرتے تھے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، آپ کو ہمارے پاس اس سے زیادہ آنے میں کیا رکاوٹ ہے جتنا آپ آتے رہتے ہیں؟ اس پر یہ آیت سورہ مریم کی نازل ہوئی، اور ہم نازل نہیں ہوتے لیکن آپ کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ الآیہ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب آیت میں اترا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7455۔
وکیع بن جراح نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک کھیت میں جا رہا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چھڑی پر ٹیکا لیتے جاتے تھے۔ پھر آپ یہودیوں کی ایک جماعت سے گزرے تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ ان سے روح کے متعلق پوچھو، اور بعض نے کہا کہ اس کے متعلق مت پوچھو۔ آخر انہوں نے پوچھا تو آپ چھڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے پیچھے تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، چنانچہ آپ نے یہ آیت پڑھی، اور لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس پر بعض یہودیوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے کہا نہ تھا کہ مت پوچھو۔ تفصیل آئندہ آنے والی حدیث میں ملاحظہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7456۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اس کے لیے نکلنے کا مقصد اس کے راستے میں جہاد اور اس کے کلام کی تصدیق کے سوا اور کچھ نہیں تھا، تو اللہ اس کا ضامن ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر وہ شہید ہو گیا یا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے وہیں واپس لوٹائے جہاں سے وہ آیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7457۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی شخص حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7458۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ دوسروں پر غالب رہے گا یہاں تک کہ امر اللہ یعنی قیامت آ جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7459۔ عمیر بن ہانی نے بیان کیا، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ قرآن و حدیث پر قائم رہے گا، اسے جھٹلانے والے اور مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر اللہ قیامت آ جائے گی، اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ اس پر مالک بن یخامر نے کہا کہ میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ یہ گروہ شام میں ہوگا۔ اس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ مالک کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ گروہ شام میں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7460۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کے پاس رکے، وہ اپنے حامیوں کے ساتھ مدینے میں آیا تھا اور اس سے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی مانگے تو میں یہ بھی تجھ کو نہیں دے سکتا، اور تمہارے بارے میں اللہ نے جو حکم دے رکھا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر تو نے اسلام سے پیٹھ پھیری تو اللہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7461۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک کھیت میں چل رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھڑی کا سہارا لیتے جاتے تھے۔ پھر ہم یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں نے آپس میں کہا، ان سے پوچھو۔ کچھ یہودیوں نے مشورہ دیا کہ نہ پوچھو، کہیں کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کا ان کی زبان سے سننا تم پسند نہ کرو، لیکن بعض نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، روح کیا چیز ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ عامش نے کہا کہ ہماری قرأت میں اسی طرح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7462۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنے گھر سے صرف اس غرض سے نکلا کہ خالص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس کے کلمہ توحید کی تصدیق کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لے لیتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا پھر ثواب اور غنیمت کے ساتھ اس کے گھر واپس کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7463۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو، اور کوئی دعا میں یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو فلاں چیز مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ سے کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7464۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات میں تشریف لائے اور ان سے کہا، کیا تم لوگ نماز تہجد نہیں پڑھتے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا۔ جب میں نے یہ بات کہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ میں نے آپ کو واپس جاتے وقت یہ کہتے سنا، آپ اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ فرما رہے تھے کہ انسان بڑا ہی بحث کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7465۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کی سی ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ادھر ہی جھک جاتے ہیں، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پتے بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن آزمائشوں میں بچایا جاتا ہے، لیکن کافر کی مثال صنوبر کے سخت درخت جیسی ہے کہ ایک حالت پر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7466۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر کھڑے فرما رہے تھے کہ تمہارا زمانہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ تورات والوں کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا، پھر وہ عاجز ہو گئے تو انہیں اس کے بدلے میں ایک قرات دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی تو انہوں نے اس پر عصر کی نماز کے وقت تک عمل کیا، اور پھر وہ عمل سے عاجز آ گئے تو انہیں بھی ایک ایک قرات دیا گیا۔ پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر سورج ڈوبنے تک عمل کیا، اور تمہیں اس کے بدلے میں 2 قرات دیے گئے۔ اہل تورات نے اس پر کہا کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ مسلمان سب سے کم کام کرنے والے اور سب سے زیادہ اجر پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اجر دینے میں کوئی ناانصافی کی ہے؟ وہ بولے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرا فضل ہے، میں جس پر چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7467۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت کے ساتھ بیعت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اسراف نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور من گھڑت بہتان کسی پر نہیں لگاؤ گے، اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ بس تم میں سے جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے کہیں لغزش کی اور اسے دنیا میں ہی پکڑ لیا گیا تو یہ حد اس کے لیے کفارہ اور پاکی بن جائے گی، اور جس کی اللہ نے پردہ پوشی کی تو پھر اللہ پر ہے، جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اس کا گناہ بخش دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7468۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آج رات میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی حاملہ ہوگی، اور پھر ایسا بچہ جنے گی جو شہسوار ہوگا اور اللہ کے راستے میں لڑے گا۔ چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن صرف ایک بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ادھورا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو پھر ہر بیوی حاملہ ہوتی اور شہسوار جنتی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 7469۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ کوئی مضائقہ نہیں، یہ بیماری تمہارے لیے پاکی کا باعث ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ جناب، یہ وہ بخار ہے جو ایک بڈھے پر جوش مار رہا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یوں ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7470۔